مصر کے ایک پر رونق شہر میں ایک غریب لیکن ایک بے حد ذہین لڑکا طارق رہتا تھا۔ مالی مشکلات کے باوجود طارق اپنی تعلیم میں کامیاب ہونے کے لیے پرعزم تھا۔ اس کا والد ایک آجزانہ بڑھئی تھا اور اس کی والدہ ایک درزن تھی۔ وہ اپنے خاندان کی مدد کے لیے دن رات کام کرتا تھا۔ طارق اکثر اسکول کے بعد ان کی مدد کرتا تھا، لیکن اس کا دل سیکھنے اور عظیم کارنامے انجام دینے میں لگا تھا۔ طارق کے علم کے شوق نے سب کو متاثر کیا۔ اس کے اساتذہ اس کے تجسس اور محنت کی تعریف کرتے تھے۔ اکثر کہتے تھے کہ اگر طارق کو موقع دیا جائے تو وہ بڑی کامیابیاں حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن اس کا خاندان بمشکل بنیادی ضروریات پوری کر سکتا تھا۔ اضافی کتابیں یا تعلیمی مواد خریدنے کے لیے سخت نہیں تھی۔ ایک دن بازار کے قریب پرانی چیزوں کے ڈھیر میں سے گزرتے ہوئے طارق کو ریاضی کی ایک پرانی پھٹی ہوئی کتاب ملی۔ اس میں کئی صفحات غائب تھے، لیکن طارق کی آنکھیں شوق سے چمک اٹھیں۔ وہ کتاب گھر لے آیا اور ہر فارغ وقت میں اس کے مواد کا مطالعہ کرنے لگا۔ کتاب میں موجود خلا کے باوجود طارق نے اپنی تیز دماغی سے غائب معلومات کو پورا کیا۔ اسکول میں طارق کے اساتذہ اس کی پیچیدہ تصورات کو جلدی سمجھنے کی صلاحیت سے حیران رہ گئے۔ اس کی قابلیت اور محنت نے اسے شہر کے ایک معزز اکیڈمی میں اسکالرشپ دلوائی۔ تاہم اس اکیڈمی میں داخلہ لینے کے لیے اضافی اخراجات درکار تھے، جو کہ اس کے خاندان کی استطاعت سے باہر تھے۔ اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہ دینے کے عزم کے ساتھ طارق نے اسکول کے بعد مختلف کام کرنا شروع کر دیے، جیسے کہ سودا پہنچانا اور چھوٹے بچوں کو پڑھانا۔ اس نے ہر پیسہ بچایا اور آہستہ آہستہ اس نے اپنے سفر اور ابتدائی اخراجات کے لیے کافی رقم جمع کر لی۔ اکیڈمی کے پہلے دن طارق نے خود کو نروس اور پرجوش محسوس کیا۔ وہاں کے طلبہ امیر خاندانوں سے تھے اور بہترین وسائل تک رسائی رکھتے تھے۔ خود کو ناآشنا محسوس کرنے کے باوجود طارق کی ذہانت جلدی ہی سامنے آ گئی۔ اس نے مستقل طور پر اپنی کلاسز میں سبقت حاصل کی، اپنے ساتھیوں اور پروفیسرز کو متاثر کیا۔ ایک دن اکیڈمی نے ایک قومی ریاضی کے مقابلے کا اعلان کیا، جس میں انعام ایک مشہور یونیورسٹی کی اسکالرشپ بھی شامل تھی۔ طارق نے اسے اپنا مستقبل محفوظ بنانے کا موقع سمجھا۔ اس نے مقابلے کی تیاری کے لیے خود کو وقف کر دیا۔ رات گئے تک ایک مٹی کے دبے کی مدھم روشنی میں پڑھتا رہا۔ مقابلے کا دن آیا اور طارق نے ملک کے بہترین طلبہ کے درمیان کھڑے ہو کر مقابلہ کیا۔ چیلنجز سخت تھے، لیکن طارق کے بے حد عزم اور تیز دماغ نے اسے ایک ایک مسئلے کو حل کرنے میں مدد کی۔ جب نتائج کا اعلان ہوا، طارق کا نام بطور فتح پکارا گیا۔ وہ کامیاب ہو گیا۔ طارق کی فتح نے اس کے خاندان اور برادری کو بے حد فخر دلایا۔ اس اسکالرشپ نے اسے یونیورسٹی میں داخلہ دلوایا، جہاں اس نے مسلسل محنت کی اور بالآخر ایک معروف ریاضی دان بن گیا۔ کامیابی کے باوجود طارق نے کبھی اپنے عاجزانہ آغاز کو نہیں بھلایا۔ اس نے ایک فاؤنڈیشن قائم کی تاکہ دوسرے ذہین لیکن محروم طلبہ کی مدد کی جا سکے، اور اس بات کو یقینی بنایا کہ انہیں بھی اپنے خوابوں کو پورا کرنے کا موقع ملے۔ طارق کی کہانی دور دور تک پھیل گئی، بے شمار نوجوان دماغوں کو متاثر کیا۔ ایک طاقتور یاد دہانی بنی کہ ذہانت، محنت اور عزم حتیٰ کہ سب سے مشکل حالات کو بھی مات دے سکتے ہیں۔ طارق کا سفر ایک غریب لڑکے سے ایک مشہور ریاضی دان تک ثابت کرتا ہے کہ استقامت اور علم کی پیاس سے کچھ بھی ممکن ہے۔ تو دوستو، کہانی کا سبق یہ ہے کہ ذہانت اور محنت کسی بھی رکاوٹ کو عبور کر سکتے ہیں۔ استقامت اور علم کی پیاس عظیم کامیابی کی راہ ہموار کر سکتے ہیں، حالات چاہے جیسے بھی ہوں۔